اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال آج آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے نئے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا پروگرام ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس کورس کوڈ 8684 سے متعلق ہے اور آج کے پروگرام میں ہم یونٹ نمبر 9 میں ریسرچ پرپوزل سے ریلیٹڈ بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ریسرچ پرپوزل کا کانسیپٹ کیا ہے اور کچھ کمپوننٹس ہم نے ریسرچ پرپوزل کے ڈسکس کیے تھے، جس میں ٹائٹل، انٹروڈکشن، آبجیکٹیوز، ریسرچ کویشچنز، ہائپوتھیسز، سگنیفیکینس، ڈیلیمیٹیشنز اور لٹریچر ریویو، ان پہ ہم نے بات کی تھی اور ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ چیزیں کیسے آپ نے پرپوزل کے اندر لکھنی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آج ہم بات کریں گے ریسرچ میتھڈولوجی کی اور ریسرچ میتھڈولوجی میں بھی پرٹیکولرلی ریسرچ ڈیزائن کیسے لکھنا ہے، پاپولیشن، سیمپلنگ اسٹریٹجی، انسٹرومنٹیشن، ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انالیسز، ریسرچ ایتھکس، ریفرنس لسٹ کیسے آپ نے تیار کرنی ہے اور اسی طرح انٹرنل ویلیڈیٹی کے تھریڈس کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، یہ کیسے لکھنا ہے اگر آپ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کر رہے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں ایک ایک کمپوننٹ کے اوپر جو ریسرچ میتھڈولوجی سے ریلیٹڈ ہیں. فرسٹ ریسرچ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں. ریسرچ ڈیزائن جو ہے اس کو آپ نے ریسرچ پرپوزل کے اندر سیپریٹ ہیڈنگ کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے اور مینشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریسرچ پرابلم ہے اس سے ریلیٹڈ کون سا اپروپریٹ ریسرچ ڈیزائن آپ یوز کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جنرلی جو ہم کامن ریسرچ ڈیزائن یوز کرتے ہیں کوانٹیٹیو اسٹڈیز کے لیے، ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن، کوریلیشنل، کازل کمپیریٹیو، ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائنز، اور جو کوالیٹیٹیو ریسرچز کے لیے فینومنالوجی آپ ریسرچ ڈیزائن یوز کرتے ہیں اور موسٹلی کیس اسٹڈیز کے ریسرچ ڈیزائن آپ یوز کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو پرابلم ہے ریسرچ کی وہ کیا ہے اور اس کو بیس بناتے ہوئے آپ کو یہ اپنا ریسرچ کا ڈیزائن جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے یا اس کا جو ایک بلو پرنٹ ہے وہ سلیکٹ کریں گے. ڈپینڈ کرے گا جی کہ آپ کی پرابلم کیا ہے، آپ کا ٹائٹل کیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ پاپولیشن ہے. پاپولیشن ایک لارج گروپ ہوتا ہے آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ اور ریسرچر کی جو خواہش ہوتی ہے یا کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ کی جو فائنڈنگز آئیں گی اس کو جرنلائز کیا جائے اس لارج گروپ کے لیے، کیونکہ ریسرچ کے اندر جرنلی ریسرچر ایک سیمپل لیتا ہے اور اس سیمپل سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، اس ڈیٹا کا انالیسس کرتا ہے اور جو فائنڈنگز آتی ہیں ان کو کسی بڑے گروپ کے اوپر، ایک لارج گروپ کے اوپر جرنلائز کرنا چاہتا ہے. تو وہ جو لارج گروپ ہے وہ پاپولیشن کہلاتی ہے. اچھا، اس کے بعد سیمپل کی بات کر لیتے ہیں. سیمپل جو ہے وہ ایک سب سیٹ ہوتا ہے پاپولیشن کا، یعنی وہ جو بڑا گروپ ہے اس میں سے ایک چھوٹا گروپ جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے فار ڈیٹا کلیکشن. ٹھیک ہے. کیونکہ ریسرچرز کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ ایک لارج گروپ سے ڈیٹا نہیں لے سکتے، ان کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ایکڈیمک ریسرچ ایک فکس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے ختم کرنی ہوتی ہے، تو ان کے پاس ٹائم کی، ریسورسز کی، منی کی، انرجی کی کمی ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے گروپ سے جا کے ڈیٹا لیں. تو وہ ایک چھوٹا گروپ اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. وہ جو چھوٹا گروپ ہے وہ سیم کریکٹرسٹکس رکھنا چاہیے اس کو جو کہ پاپولیشن کے اندر کریکٹرسٹکس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر اگر آپ کی پاپولیشن جو ہے فرض کر لیں وہ راولپنڈی ڈویژن کے اسکولز کے ہیڈز ہیں، تو آپ کی سیمپل آپ کا کیا ہو سکتا ہے، راولپنڈی سٹی کے اسکولز کے جو ہیڈز ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہوں یا پرائیویٹ ہوں، تو آپ اس کو سیمپل کے طور پہ لے سکتے ہیں. اور اگر فرض کر لیں آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی جو ہے اس میں سیکنڈری اسکولز کے جو ہیڈز ہیں وہ پاپولیشن ہو، تو سیمپل کیا ہو سکتا ہے، راولپنڈی سٹی کے جو اسکول ہیں، سیکنڈری اسکولز ہیں، ان کے ہیڈز. تو یہ سیمپل جو ہے وہ جنرلی اسمال ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن، لیکن ہم یہ ضرور زور دیتے ہیں اس بات پہ کہ جو سیمپل ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہو پاپولیشن کا اور سیمپل کا جو سائز ہے وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن.
اوکے، سیمپلنگ کی بات کرتے ہیں. سیمپلنگ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آپ نے ایک اپروپریٹ سیمپل سلیکٹ کرنا ہے فار ڈیٹا کلیکشن. ٹھیک ہے، مختلف ہمارے پاس طریقے ہیں جن سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں یا سیمپل سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دو طرح کی جو جرنلی سیمپلنگ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، ایک رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں جن کو پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس بھی کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں اور ان کو نان رینڈم ٹیکنیکس بھی کہتے ہیں. اچھا، جو رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں ان میں سمپل رینڈم سیمپلنگ، اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ، کلسٹر رینڈم سیمپلنگ، ملٹی سٹیج رینڈم سیمپلنگ، مختلف ٹائپس کی رینڈم سیمپلنگز آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سیمپلنگ فریم ورک موجود ہونا چاہیے. یعنی پاپولیشن کے اندر جتنے بھی انڈیویجولز موجود ہیں ان تمام کی ایک لسٹ موجود ہوگی، تبھی آپ جو کوانٹیٹیو یا رینڈم سیمپلنگ کر سکیں گے. اچھا، اگر دوسری طرف دیکھیں تو نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس میں کنوینئنٹ سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں، پرپزیو سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں، کوٹا سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں، اور اسی طرح سنو بال سیمپلنگ ٹیکنیک بھی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پاپولیشن کی نیچر کیا ہے، کتنی وہ اسکیٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ریسرچ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو اکارڈنگلی آپ کوئی اپروپریٹ سیمپلنگ ٹیکنیک جو ہے وہ اپنی ریسرچ کے لیے چوز کریں گے. اوکے، نیکسٹ جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہے. انسٹرومنٹ سے پہلے میں سیمپلنگ ٹیکنیکس کے اندر ایک اور اہم بات جو واضح کر دوں کہ جب بھی آپ سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیمپلنگ ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ سیمپل سائز کو بھی جو سلیکٹ کرنا ہے وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے. سیمپل سائز کو سلیکٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں جی. اس میں ہم بعض دفعہ سیمپل سائز کا فارمولہ یوز کرتے ہیں جو کہ مختلف فارمولے ہیں جو اویلیبل ہیں، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن کس ٹائپ کا ہے. فار ایگزامپل کوریلیشنل اسٹڈیز ہیں یا کازل کمپیریٹیو اسٹڈیز ہیں یا ڈسکرپٹیو اسٹڈیز ہیں. تو کچھ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ 50 کا سیمپل انف ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ 100 کا سیمپل جو ہے نا وہ منیمم آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے فار سروے ٹائپ اسٹڈیز. ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹل ریسرچز کے لیے آپ کا سیمپل 10 بھی ہو سکتا ہے، 20 بھی ہو سکتا ہے، لیس دین 30 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر آپ کوالیٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں، کیس اسٹڈیز کر رہے ہیں یا آپ فینومنالوجی کر رہے ہیں، تو اس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں، کیس کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک ہیڈ بھی ہو سکتا ہے، اور پورا ایک گروپ بھی کیس ہو سکتا ہے، پوری ایک کلاس بھی کیس بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح فینامنا اگر کوئی آبزرو کریں، فینامنا ایک ہیپنڈ ہو چکا ہے، اور جنہوں نے وہ فینامنا آبزرو کیا ہے ان کو آپ سیمپل کے طور پہ سلیکٹ کریں، تو وہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو آپ کنوینئنٹلی یا پرپزلی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو سیمپل سائز بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور کچھ ٹیبلز بھی اویلیبل ہیں ریسرچ کی کتابوں کے اندر جن کو اگر آپ بیس بنا لیں تو وہاں پہ یہ مینشن ہے کہ اگر آپ کی پاپولیشن کی تعداد اتنی ہے تو آپ اتنا سیمپل جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں جی انسٹرومنٹ کی. انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز ہوتے ہیں جن سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریسرچ کویشچن کیا ہے جس کے لیے ٹول بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ کویشچن اگر فار ایگزامپل کوانٹیٹیو نیچر کا ہے تو آپ کا ٹول جو ہے وہ اکارڈنگلی کوانٹیٹیو نیچر کا آئے گا. اسی طرح ریسرچ کویشچنز بدلیں گے تو آپ کے ٹولز بھی بدلیں گے. ٹھیک ہے، اور فار ایگزامپل جو ٹول نارملی ہم یوز کرتے ہیں یا جرنلی زیادہ یوز کیے جاتے ہیں، اچیومنٹ کے ٹیسٹس بنائے جاتے ہیں، اسی طرح کویشچنرز بنائے جاتے ہیں، ریٹنگ سکیلز ہوتے ہیں جن سے ڈیٹا لیا جاتا ہے، سروے جتنے بھی کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر ریٹنگ سکیلز یوز کیے جاتے ہیں. اسی طرح چیک لسٹ سے ڈیٹا یس یا نو میں لیا جا سکتا ہے. آبزرویشن شیٹس ہوتی ہیں، اگر آپ نے کسی کلاس روم کو آبزرو کرنا ہے جا کے تو آپ ایک شیٹ بنا لیتے ہیں جس کو جا کے آپ آبزرو کرتے ہیں کہ کون کون سی چیز وہاں پہ ہو رہی ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ مس ہیں. اسی طرح اگر آپ کوالیٹیٹیو ڈیٹا لے رہے ہیں تو آپ انٹرویوز کر سکتے ہیں، فوکس گروپ ڈسکشنز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے جو ٹولز ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی جو ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی جو ہے نا وہ انشور کی جائے، پھر ان ٹولز کا استعمال کیا جائے. اچھا، ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جب بھی ٹول کی ہم بات کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ ٹول ایسے ہی ہے
کہ ایک جو تھرمامیٹر ہے اگر وہ خراب بنا ہوا ہے یا خراب ہے، ڈیفیکٹڈ ہے، تو وہ آپ کو جو بخار ہے وہ اچھا ماپ کے نہیں دے گا یا صحیح ایگزیکٹ ریڈنگ کر کے نہیں دے گا، کیونکہ وہ تھرمامیٹر ڈیفیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا ٹول جو ماپنے کا آلہ ہے اس میں اگر خرابی ہے تو اس سے جو بھی رزلٹ آئے گا، جو بھی ڈیٹا کلیکٹ ہوگا اور جو بھی آپ اس کے اوپر انالیسس کریں گے وہ سارے ویگ تصور کیے جائیں گے. تو ٹول کو ویلڈ اور ریلائبل بنانا ریسرچر کا بہرحال ایک بہت اہم کام ہے. اچھا، ویلیڈیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں کنٹینٹ ویلیڈیٹی انیشلی جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو یا ریسرچرز کر پاتے ہیں وہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی کو انشور کر پاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی انڈیکس معلوم کرتے ہیں. وہ 5 یا 7 ایکسپرٹس کی رائے لے کے ہر آئٹمس کے اوپر وہ آئٹم وائز بھی کنٹینٹ ویلیڈیٹی انڈیکس نکالتے ہیں اور وہ اسکیل وائز بھی کنٹینٹ ویلیڈیٹی انڈیکس نکالتے ہیں، اور یہ کوانٹیٹیو فارم میں ڈیٹا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ویلیڈیٹی کو انشور کرنا ہو تو کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی، کنکرنٹ ویلیڈیٹی، جتنی بھی ویلیڈیٹی کی ٹائپس ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کا پرپز کیا ہے، آپ کا فوکس کیا ہے. جب آپ ویلیڈیٹی کو انشور کر رہے ہیں کہ آپ کا فوکس کنٹینٹ کو ویلیڈیٹ کروانا ہے، کنسٹرکٹ کو ویلیڈیٹ کروانا ہے، تو اکارڈنگلی پھر ویلیڈیٹی کی جو ٹائپس ہیں وہ آپ اس کو یوز کریں گے. بعض دفعہ اسٹوڈنٹس جانے انجانے میں ساری ویلیڈیٹی کی جو ٹائپس ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی آپ نے انشور کیسے کی تو ان کے پاس اس بات کا جواب اکثر نہیں ہوتا. تو جو آپ نے ویلیڈیٹی کی ٹائپ کو کرنا ہے اس کا پرپز آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا اس وقت فوکس کیا ہے ریسرچ کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہاں تک ہی آپ نے ویلیڈیٹی کو انشور کرنا ہے. اور جنرلی کنٹینٹ ویلیڈیٹی انڈیکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح اگر ویلڈ ٹول ہو جائے تو پھر آپ کو ریلائبلٹی بھی چیک کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ پائلٹنگ کرتے ہیں. پائلٹنگ کر کے آپ اس انسٹرومنٹ کو ایک اسمال اسکیل سیمپل کے اوپر اس کو پائلٹ کرتے ہیں اور جنرلی کراؤن بیک الفا کیلکولیٹ کرتے ہیں. کراؤن بیک الفا جو ہے وہ آئٹمس کے درمیان جو انٹرنل کنسسٹنسی ہے وہ میئر کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جنرلی اگر آپ ٹول کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو صرف الفا کے اوپر ریلائی نہیں کرنا، پھر آپ کو اس کی جو ایکسپلوریٹری فیکٹر انالیسز اور کنفرمیٹری فیکٹر انالیسز ہیں ان تک بھی آپ کو جانا چاہیے، اور اس کے لیے کم از کم 200 کا سیمپل آپ کے پاس ہونا چاہیے یا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے پائلٹنگ کا. موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کراؤن بیک الفا تک کیلکولیٹ کرتے ہیں اور انٹرنل کنسسٹنسی جو ہے وہ میئر کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ جو ٹول ہے وہ ریلائبل ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن اور انالیسز ہے. پرپوزل کے اندر آپ کو یہ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کریں گے، فیس ٹو فیس خود جا کے کلیکٹ کریں گے یا آن لائن گوگل فارم سے کریں گے. ٹھیک ہے، یا کسی این جی او سے، کسی تنظیم، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو جس کی مدد سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، یا آپ اپنے کولیگز کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. تو آپ ایک پروسیجر لکھیں گے کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈیٹا انالیسس کی باری آئے گی تو اس کی بھی آپ سیپریٹ ہیڈنگ دے کے لکھیں گے کہ آپ ڈیٹا انالیسس کیسے کریں گے. اچھا، اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں اور ان کے اگینسٹ جو آپ نے ریسرچ کویشچنز اور ہائپوتھسز بنا رکھے ہیں، اور پھر ان کے اگینسٹ آپ نے کوئی ٹول یوز کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے، اس ڈیٹا کی جو ہے میئرمنٹ کا کوئی لیول آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے، وہ آرڈینل لیول پہ میئر ہو رہا ہے ویریبل، نامینل لیول پہ ہو رہا ہے، وہ انٹرول لیول پہ ہو رہا ہے، یا وہ ریشو لیول پہ ہو رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے. اب آپ بیسڈ آن آل دیز تھنگس آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک بیسٹ سوٹ کرتی ہے اس سینیریو میں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ پرپوزل بنا رہے ہوں گے تو آپ اس طرح کا ایک ٹیبل بنائیے جس میں پہلے کالم کے اندر آپ اپنے ریسرچ کے آبجیکٹیوز لکھیے، ان کے اگینسٹ آپ ریسرچ کویشچن لکھیں کہ کس آبجیکٹیو کے اگینسٹ آپ نے کون سے ریسرچ کویشچن بنا رکھے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہائپوتھسز بنائے ہیں تو ہائپوتھسز مینشن کریں، اگر آپ نے ریسرچ کویشچن بنائے ہیں تو ریسرچ کویشچنز مینشن کریں. اچھا، جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹول آپ نے یوز کیا ہے جس سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس میں اس ویریبل کا میئرمنٹ کا لیول کیا آپ نے رکھا ہے. کیا آپ نے نامینل اس کا لیول رکھا ہے، آرڈینل رکھا ہے، انٹرول یا ریشو رکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیک کی طرف آئیے کہ اب یہ ڈیٹا کی کون سی ٹیکنیک یوز ہونی ہے. ادھر
ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے, مین, میڈین یا ماڈ, یا آپ نے اسٹینڈرڈ ایویشن کیلکولیٹ کرنا ہے, اور یا اپنے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس اپلائی کرنی ہے. اس میں آپ ٹی ٹیسٹ اپلائی کریں, انووا, انکووا, کورلیشن کے ٹیسٹ ہیں, ریگریشن کے ٹیسٹ ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ان کے اگینسٹ آپ کا ریسرچ کویشچن کیا ہے, اور وہ کس لیول پہ میئر ہو رہا ہے ویریبل, اور ویریبلس کی تعداد کتنی ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ کا جو ریسرچ کویشچن ہے یا ہائپوتھیسز ہے اس میں نمبر آف ویریبلس کتنے ہیں, ان میں انڈیپینڈنٹ ویریبلس کی تعداد کتنی ہے, ڈیپینڈنٹ ویریبلس کی تعداد کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ ڈیسیژن کر پائیں گے کہ میں نے کون سا اسٹیٹسٹیکل ٹول جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے ریسرچ ایتھکس جو ہے نا وہ لکھنے ہیں. ریسرچ ایتھکس بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, اس کو آپ مینشن کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ انفارمڈ کانسنٹ آپ کیسے لیں گے, ہارم لیس کیسے ہوگی یہ آپ کی ریسرچ, اسپیشلی جو ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز ہیں اس میں جو ہمارے سبجیکٹس ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, کیسے آپ انشور کریں گے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. انانومٹی, ڈیٹا کی انانومٹی کیسے انشور کریں گے جی, جو لوگوں نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے. فار ایگزامپل جس طرح کے کوالیٹیٹیو ریسرچز میں آپ انٹرویو لیتے ہیں یا فوکس گروپ ڈسکشنز کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ جب لکھیں گے اپنی ریسرچ کے اندر تو آپ انانومٹی کیسے انشور کریں گے ان لوگوں کی. ٹھیک ہے, آپ نام ہٹا کے کیسے لکھیں گے اور کیسے بتائیں گے کہ یہ ڈیٹا کیسے جو ہے نا وہ کلیکٹ ہوا ہے اور کس طرح انالائز ہو رہا ہے. تو ریسرچ ایتھکس آپ نے بہرحال جو ہے وہ مینشن کرنے ہیں کہ کون کون سے ریسرچ ایتھکس آپ انشور کر رہے ہیں اور کیسے انشور کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد فردر جو ہے وہ تھریٹس ٹو انٹرنل ویلیڈیٹی, اس کی کنٹرولنگ کے بارے میں بھی آپ نے لکھنا ہے. اسپیشلی جب آپ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ڈفرینٹ ڈیزائنز جو ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کے ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں, چاہے آپ ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز یوز کریں, چاہے آپ ویک ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز یوز کریں. مختلف جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ ڈیزائن فالو کریں یا اپنی اسٹڈی میں یوز کریں تو آپ کو یہ مینشن کرنا ہے کہ جو تھریٹس ہیں انٹرنل ویلیڈیٹی کو ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں وہ کون کون سے ہیں اور آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اندر ریسرچر کلیم کرتا ہے کہ جو چینج آ رہی ہے, جو آؤٹ پٹ ویریبل میں چینج آ رہی ہے وہ اس کی انٹرونشن کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو دوسرے تھریٹس ہیں یہ اس کلیم کو کنفیوز کرتے ہیں, مس لیڈ کرتے ہیں. تو ریسرچر کو یہاں پہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کون کون سے پاسبل تھریٹس ہیں میری ریسرچ کو, اس ایکسپیریمنٹل ریسرچ کو, اور ان کو میں نے کیسے کنٹرول کیا, کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا کہ وہ جو تھریٹ ہے وہ کنٹرول ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے پلان آف دی اسٹڈی لکھنا ہے, اور پلان میں گینٹ چارٹ جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں جس میں ایک سائڈ پہ آپ اپنی ریسرچ کے کمپوننٹس لکھیں. فار ایگزامپل ریسرچ کی پلاننگ ہے, ڈیزائن ہے, لٹریچر ریویو ہے, ڈیٹا کلیکشن ہے, ڈیٹا انالیسز ہے, رپورٹ رائٹنگ ہے, انسٹرومنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ایک سائڈ پہ لکھیں, اور دوسری سائڈ پہ آپ جو ٹائمر ہے جو پلان کا کہ کس ڈیٹ تک آپ کتنے ماہ میں کتنے سال میں آپ کون کون سا کام کریں گے, اور اس طرح آپ فوکس بھی رہیں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اگلے 2 ماہ میں نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, اگلے 1 ماہ میں نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. تو آپ کا جو ریسرچ کا پورا جو پلان ہے وہ اس گینٹ چارٹ کے اندر نظر آنا چاہیے, اور یہ آپ ایگزامپل کے طور پہ وہاں پہ بھی مینشن کر سکتے ہیں. نیکسٹ جی ریفرنسز اور اپینڈسز, یہ بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں اور اس پہ بڑی کریٹیک بھی ہوتی ہے اور کویشچنز بھی بڑے ہوتے ہیں. ریفرنس لسٹ آپ نے اینڈ پہ دینی ہے, اور ریفرنس لسٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ جی آپ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن جو APA مینول ہے, ٹھیک ہے, جو 7th مینول ہے, اس کے مطابق آپ ریفرنس لسٹ کو تیار کریں. اور دوسرا, یہ ریفرنس لسٹ بیسیکلی ان تمام سائٹیشنز کی ہی ڈیٹیل لسٹ ہوتی ہے جو آلریڈی آپ نے ٹیکسٹ کے اندر دیے ہوتے ہیں. دیکھیں ریفرنس لسٹ میں وہی ڈیٹیل ریفرنس کی آئے گی, اسی ریفرنس کی آئے گی جس کی سائٹیشن آلریڈی ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہوگی. تو اس کے اوپر 1-1 کراسپونڈنس کی بات کی جاتی ہے, تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو سائٹیشنز ہیں
اور ریفرنس لسٹ ہے اس میں 1-1 کراسپونڈنس پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو سائٹیشن ہے اس کا ریفرنس ہونا چاہیے, اور جو ریفرنس لسٹ میں ریفرنس موجود ہے اس کی کوئی نہ کوئی سائٹیشن ہونی چاہیے. اور اس کو آپ نے اگین اے پی اے مینول کے مطابق اس کو فارمیٹ بھی کرنا ہے. پھر اس کے بعد اپینڈسز اگر کوئی ہیں, جیسے کوئی لیٹرز ہیں یا کوئی کویشچنر ہے جو آلریڈی آپ نے کہیں سے بارو کیا ہے, جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اڈیپٹ کر کے یا اڈاپٹ کر کے, تو وہ آپ اینڈ پہ مینشن کر دیں کہ جی یہ اپینڈسز ہیں جو کہ میرے اس پروپوزل سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اس کو ریکیپ کر دوں. آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ریسرچ پروپوزل کے کمپوننٹس ہیں میتھڈالوجی سے ریلیٹڈ ان کو ڈسکس کیا ہے, اور میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ آپ نے ریسرچ میتھڈالوجی کے سیکشن میں سب سے پہلے ریسرچ ڈیزائن کی بات کرنی ہے, پھر اس کے بعد پاپولیشن کی بات کریں گے, سیمپلنگ کی بات کریں گے, ڈیٹا کلیکشن کے جو ٹولز ہیں ان کی ڈیٹیل کی بات کریں گے, اور ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کی ڈیٹیل بھی آپ بتائیں گے کہ وہ ٹول ویلڈ کیسے ہوگا, ریلائبل کیسے انشور ہوگا. ٹولز کے آئٹمز کتنے ہوں گے, ٹولز کا لکر اگر اسکیل ہے, ریٹنگ اسکیل ہے تو کس اسکیل میں میئر ہو رہا ہوگا وہاں پہ, یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈیٹیل میں دینی ہے. اور ٹول کو فل کرنے کے لیے یا ڈیٹا فل کرنے کے لیے کتنا ٹائم آن ایوریج جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا, کون کون سے کنسٹرکٹس ہوں گے اس ٹول کے, کون کون سے سب کنسٹرکٹس ہوں گے, اگر کسی نے پہلے ڈیولپ کیا تھا تو مینشن کریں گے کہ جی فلاں بندے نے یہ ٹول پہلے ڈیولپ کیا ہوا اور ہم اس کو اڈیپٹ کریں گے یا اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یا کوئی نیا ٹول آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ دیں گے. اگر آپ اڈیپٹ کر رہے ہیں تو اڈیپٹ کرنے کا پروسیس بھی آپ مینشن کریں گے کہ آپ کس طرح وہ اڈیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن کا پروسیس کیا ہوگا, ڈیٹا انالیسس کیسے ہوگا, آپ اپروکسیمیٹلی کوئی ایکسپیکٹڈ جو ٹیکنیک آپ نے یوز کرنی ہے وہ آپ مینشن کریں گے, اور آپ بتائیں گے کہ کس آبجیکٹیو یا کس ریسرچ کویشچن کے اگینسٹ آپ یہ ٹیکنیک پرٹیکولر یوز کریں گے. ریسرچ ایتھکس کو مینشن کریں گے, اور اسی طرح تھریٹس ٹو انٹرنل ویلیڈیٹی, اس کو جو کنٹرولنگ کرنی ہے, جو اس کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کرنے ہیں وہ آپ مینشن کریں گے کہ یہ اسٹیپس کیے جائیں گے ان آرڈر ٹو کنٹرول انٹرنل ویلیڈیٹی تھریٹس. ٹھیک ہے, ایکسپیریمنٹل ریسرچز میں جنرلی ہم یہ مینشن کرتے ہیں. اور آخر میں آپ ریفرنسز اور اپینڈسز دیں گے, اور ریفرنس میں جیسے میں نے کہا کہ آپ اے پی اے مینول فالو کریں گے, اور سیکنڈلی آپ 1-1 کراسپونڈنس جو وہ انشور کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.